برطانیہ نے نو آبادیات کا نام بدل کر اسے دفن نہیں کیا۔ برطانیہ نے اسے تھرڈ برٹش امپائر کی شکل میں دوبارہ زندہ کر لیا ہے، جہاں کنٹرول فوجی نہیں بلکہ ادارہ جاتی، قانونی اور سفارتی جکڑ بندیوں سے کیا جاتا ہے۔ آج برٹش امپائرز کی کالونیز آزاد نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ کامن ویلتھ، بیوروکریسی اور عالمی اداروں کے ذریعے اسی نئی مہذب چادر اوڑھے امپیریل تھرڈ امپائر کے اثر میں جکڑی ہوئی ہیں۔ برطانیہ نے 20ویں صدی میں اپنے کالونیل ڈھانچے کو بار بار بدلا تاکہ کالونیل لفظ ختم کر کے اسے نرم شکل دے سکے اور حکومتوں کو کامن ویلتھ کے تحت کنٹرول میں کیا جائے۔ برطانیہ کا کالونیل آفس رفتہ رفتہ ایک بڑی بیوروکریسی میں بدل گیا، جہاں پالیسیوں کا اصل اختیار مشیروں اور ٹیکنیکل ماہرین کے پاس تھا، وزراء کے پاس نہیں تھا۔ پاکستان تو اگست 1947 میں بن گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 1956 تک عملی طور پر برطانوی ڈومینین رہا اور آج بھی کامن ویلتھ کے ذریعے برطانوی قانونی اور انتظامی اثر کا وارث ہے۔ یہ ڈومینین ریاست کا تصور آخر ہے کیا، اور پاکستان کو اس تصور کے تحت کیوں آزادی دی گئی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی قوم نے تقریباً 250 برس تک برطانوی استبداد، جبر اور غلامی کا بوجھ برداشت کیا، جس کا اختتام بالآخر 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی کے ذریعے تاریخی لمحے پر ہوا۔ شمالی امریکہ میں برطانیہ کے زیر تسلط 13 کالونیز نے برطانوی غلامی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا، اور یوں نو آبادیاتی امریکہ نے آزادی حاصل کرنے کے بعد فرانس کے ساتھ اتحاد قائم کیا تاکہ برطانوی جبر اور عسکری تسلط کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی فرانس میں چند ہی برسوں بعد بادشاہت کے خلاف عوامی بغاوت اٹھی اور 1789 کے انقلاب فرانس نے جمہوریت کی بنیادیں استوار کر دیں۔ دوسری جانب امریکہ میں شکست کھانے والے برطانوی جرنیلوں اور سپاہیوں کو ہندوستان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پشت پناہی کے ذریعے نئی کالونیز قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہی شکست خوردہ جرنیلوں کی آمرانہ سوچ نے آنے والی 2 صدیوں تک برِ صغیر کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ امریکہ کی 167 سالہ غلامی کے خاتمے کے ساتھ ہی برِ صغیر میں ایک نئے کالونیل دور کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں برطانوی سلطنت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اس وسیع امپائر کو غیر مستحکم عالمی ماحول میں یکجا اور مضبوط رکھنا تھا۔ اس مقصد کے لیے برطانوی سامراج نے اپنی طاقت کو وسعت دینے اور اسے دوام بخشنے کے لیے مختلف سیاسی انتظامات اختیار کیے، جنہیں تھرڈ امپائر کی حکمت عملی کا نام دیا جاتا ہے۔ نو آبادیاتی غلبہ برقرار رکھنے کے لیے برطانیہ نے مقبوضہ ریاستوں کو مکمل آزادی دینے کے بجائے ڈومینین کا تصور متعارف کروایا، ایک ایسا نیم خود مختار درجہ جو بظاہر مقامی خود مختاری کا تاثر دیتا تھا، مگر عملی طور پر برٹش اقتدار کی گرفت مضبوط رکھتا تھا۔ ابتدا میں یہ ڈومینین اسٹیٹس 3 ریاستوں پر لاگو ہوا اور پھر رفتہ رفتہ اسے سامراجی سیاسی ڈھانچے کا اہم ستون بنا دیا گیا۔ 1 جولائی 1867 کو برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ کے تحت کینیڈا کو برطانوی امپائر کی پہلی ڈومینین کا درجہ دیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے اونٹاریو، کیوبک، نووا اسکوٹیا اور نیو برنسوک کو یکجا کر کے جدید ریاست کینیڈا کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد 1 جنوری 1901 کو آسٹریلین فیڈریشن کے قیام کے ساتھ آسٹریلیا میں مختلف نو آبادیاتی علاقوں کے اتحاد سے کامن ویلتھ آف آسٹریلیا وجود میں آیا اور اسے بھی ڈومینین کا درجہ عطا ہوا۔ پھر
26 सितंबर 1907 को एक रॉयल प्रोक्लेमेशन के जरिए न्यूजीलैंड को बाज़ाब्ता तौर पर डोमिनियन तस्लीम कर लिया गया, जिससे वो सल्तनत बरतानिया के अंदर एक निस्बतन ज़्यादा खुद मुख्तार रियासत बन गया। ये तीनों ममालिक रफ्ता रफ्ता मुकम्मल आज़ादी की तरफ बढ़ते गए, ताहम इब्तदा में वो महदूद इख्तियारात के साथ ब्रिटिश हुक्मरानी के ताबे रहे। अमरीकी नौआबादियात की आज़ादी दरअसल पहली बरतानवी सल्तनत के इन्हेदाम से जुड़ी हुई थी, और इसी तारीखी इन्हेदाम के बतन से डोमिनियन का नज़रिया उभरा, जिसने बाद की सल्तनती तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। 1901 के बाद बरतानवी फ़िक्र का मरकज़ी सवाल ये था कि क्या एक ऐसी आलमी सल्तनत जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, नस्लों और तहजीबों पर मुश्तमिल हो, मुश्तरका इक़दार और बहामी मफादात की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म दौलत मुश्तरका में ढाली जा सकती है? इस सवाल के जवाब में अमली चैलेंज ये था कि डोमिनियंस की बढ़ती हुई खुद मुख्तारी की ख्वाहिशात को सल्तनत के दिफा, अस्करी इत्तेहाद और मुआशी पॉलिसियों में यकसानियत की ज़रूरत के साथ किस तरह हमआहंग किया जाए। यही सवाल 20वीं सदी के अवाइल में ब्रिटिश एम्पायर की सियासत का बुनियादी महवर बना। एक मुत्तहिद सियासी इकाई के तौर पर जिंदा रहने के लिए सल्तनत को दो अहम सतूनों की ज़रूरत थी। अव्वल, दिफा का एक मौसर और मरबूत निज़ाम। दोम, नौआबादियाती और नीम नौआबादियाती खित्तों में सियासी इत्तेहादियों की मुसलसल हिमायत। यानी ये हकीकत वाज़े थी कि अगर कॉलोनाइजर्स, कम्युनिटीज़, मकामी शयूख और सलातीन, सरदारों, जागीरदारों, नवाबों या कैरेबियन, मगरबी अफ्रीका और जनूबी एशिया की क्रेवल और एंग्लो ओरिएंटल अशराफिया की वफादारी हासिल ना रहे, तो दूसरी तरफ बरतानवी सल्तनत भी पहली सल्तनत की तरह टूट फूट का शिकार हो सकती थी। बैरूनी इलाकों से ताउन सल्तनती बका का सिर्फ एक पहलू था। एम्पायर की मजबूती के लिए खुद बरतानिया के अंदर भी सियासी इत्तफाक और दाखिली हिमायत नागुज़ीर थी। बरतानिया में 19वीं सदी के दौरान परवान चढ़ने वाले सियासी इदारों, मुआशी मफादात और समाजी रवैयों के पेचीदा ढांचे को फ़आल रखना इसलिए नागुज़ीर था कि सन 1901 के बाद उभरने वाली नई नौइयत की सल्तनत को कायम रखा जा सके। इसका तकाजा था कि न सिर्फ सल्तनत की पॉलिसियों के लिए अवामी ताईद हासिल की जाए, बल्कि सल्तनत के वजूद को खुद बरतानवी कौमी शऊर का हिस्सा बनाकर पेश किया जाए। ऐसा जुज़्व शनाख्त जिसके बगैर बरतानवी कौम का तसव्वुर अधूरा महसूस हो, ना कि सिर्फ एक इजाफी या बैरूनी इदारा। 1768 के बाद से नौआबादियाती रियासतों के अमूर लंदन के व्हाइट हॉल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए कॉलोनीज के जरिए निमटाए जाते थे। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में यह शोबा दीगर वजारती महकमों के साथ भी मुंसलिक रहा। 18वीं सदी के अवाखिर में जंग और नौआबादियात के महकमों को यकजा कर दिया गया था और 1854 तक ये दोनों शोबे मुकम्मल तौर पर अलहदा ना हो सके। 1854 में कॉलोनियल ऑफिस 12 डाउनिंग स्ट्रीट की निहायत खस्ता हाल इमारत में कायम था, जिसे मुनहदिम करके विप्स ऑफिस के लिए जगह बना दी गई। 1875 में यह दफ्तर एक नई इमारत में मुंतकिल हुआ जो होम ऑफिस, फॉरेन ऑफिस और इंडिया ऑफिस के साथ एक बड़े इंतजामी ब्लॉक का हिस्सा था। फिर 1945 में इस दफ्तर को ग्रेट स्मिथ स्ट्रीट मुंतकिल कर दिया गया। पार्लियामेंट स्क्वायर में कॉलोनियल ऑफिस की नई इमारत तामीर करने का मंसूबा 1954 में तर्क कर दिया गया और यह फैसला सर विंस्टन चर्चिल के इतराज के बाइस किया गया था। चर्चिल का इतराज इस बात पर नहीं था कि सल्तनत सुकड़ रही है, बल्कि इस बात पर था कि नई इमारत इनके इस अजीम मंसूबे में रुकावट डालती, जिसके तहत वो पार्लियामेंट स्क्वायर को बरतानवी सल्तनत के कल्ब के लिए एक शानदार मकाम के तौर पर वुसअत देना चाहते थे। 1890 की दहाई तक जब टाइप राइटर और टेलीग्राफ का आम इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, कॉलोनियल ऑफिस एक गैर फ़ाल, सुस्त रफ्तार और सियासी एतबार से
کم اہمیت رکھنے والا محکمہ سمجھا جاتا تھا۔ 1895 سے 1903 تک جوزف چیمبرلین کی بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ آمد سے پہلے یہ شعبہ عملی طور پر ایک سیاسی حاشیہ بن چکا تھا۔ 1870 میں دفتر کو موصول ہونے والے خطوط کی تعداد صرف 13,500 تھی، جو 1900 میں بڑھ کر 42,000 اور 1905 تک 50,000 سالانہ ہو گئی۔ انتظامی عملے کی تعداد نہایت محدود تھی۔ 1903 تک اس میں صرف 113 ملازمین شامل تھے۔ بعد میں عملہ ضرور بڑھتا گیا، تاہم محکمہ پھر بھی نسبتاً چھوٹا رہا۔ 1935 میں 372 افراد تھے، 1939 میں صرف 450، 1947 میں 817 اور 1954 میں 1,661 افراد پر مشتمل انتظامی عملہ تھا۔ 1964 میں ایک بڑے انتظامی انضمام کے بعد ملازمین کی تعداد گھٹا کر اچانک صرف 53 رہ گئی۔ برطانیہ کے کالونیل آفس پر یہ تنقید مسلسل کی جاتی رہی کہ وہ ابھرتی ہوئی نیم خود مختار ریاستوں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور حساسیتوں کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ اسی پس منظر میں 1907 میں دفتر کے اندر ایک علیحدہ ڈومینینز ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پھر 1925 میں سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈومینین افیئرز کے نئے منصب کے قیام کا پیش خیمہ بنا۔ تاہم 1930 تک یہ منصب سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دی کالونیز ایل ایس ایمرے ہی کے پاس رہا۔ 1931 کے بعد دونوں عہدے باقاعدہ طور پر جدا کر دیے گئے، یہاں تک کہ 1962 میں ڈنکن سینڈرز نے انہیں دوبارہ یکجا کر دیا۔ اسی دوران 1947 میں ڈومینینز آفس کا نام بدل کر کامن ویلتھ ریلیشنز آفس رکھ دیا گیا، کیونکہ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد باقی ماندہ انڈیا آفس کے انتظامات بھی اسی کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ غالباً یہی وہ مرحلہ تھا جب ڈومینینز آفس پہلی بار اپنے حقیقی کردار اور مقصد سے پوری طرح آگاہ ہوا۔ پھر 1966 میں نو آبادیاتی دفتر اور کامن ویلتھ ریلیشنز آفس کو ضم کر دیا گیا، اور 2 سال بعد 1968 میں فورن آفس کے ساتھ حتمی انضمام کے نتیجے میں فورن اینڈ کامن ویلتھ آفس وجود میں آیا۔ کیونکہ نو آبادیات کا لفظ براہ راست برطانوی استعماریت اور کالونیل آفس کی فطری ساخت کو بے نقاب کرتا تھا، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ سرکاری سطح پر کالونیل کی اصطلاح ختم کر دی جائے، مگر یہ تبدیلیاں آسان نہ تھیں۔ کابینہ کے سیکرٹری نارمن بروک نے 1956 میں ہی ایک متحد ڈپارٹمنٹ آف کامن ویلتھ افیئرز کے قیام کی حمایت کی تھی، تاکہ کالونیل جیسے لفظ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، جو تیزی سے ایک منفی اور تحقیر آمیز معنی اختیار کر چکا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اب اتنے بالغ اور مستحکم ہیں کہ اس تبدیلی کو اپنی حیثیت کے لیے خطرہ نہیں سمجھیں گے، اور یہ کہ سب فریقوں کو نو آبادیاتی پالیسی پر بڑھتی ہوئی تنقید کے انسداد کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے۔ تاہم 1958 تک سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلن لینکس بولڈ کا یہ موقف تھا کہ نو آبادیاتی اور کامن ویلتھ امور کے آخری انضمام پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ 1959 میں ہائی کمشنر سے اس تجویز پر ان کی رائے طلب کی گئی۔ تمام ہائی کمشنرز نے اتفاق کیا کہ کامن ویلتھ حکومتیں خود کو نو آبادیاتی علاقوں کے ساتھ یکجا کیے جانے کو سخت ناپسند کریں گی، کیونکہ یہ قدم ماضی کی کالونیل ذہنیت سے وابستگی کا تاثر دے کر برطانیہ کے لیے مزید بدنامی کا باعث بن سکتا تھا۔ 1962 کے اختتام تک جیسے ہی برطانوی نو آبادیاتی سلطنت تحلیل ہونے کے آخری مرحلے میں داخل ہوئی، وزیر اعظم ہیرلڈ میک ملن کالونیل آفس اور کامن ویلتھ ریلیشنز آفس کے باہمی انضمام کے حامی ہو چکے تھے۔ تاہم پلاؤڈن کمیٹی نے اس کے برعکس کامن ویلتھ ریلیشنز آفس کو فورن آفس میں ضم کرنے کی سفارش کی۔ میک ملن نے اس تجویز کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا، نہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ پلاؤڈن کمیٹی مکمل طور پر غلط سمت میں جا رہی ہے۔ کامن ویلتھ کو فورن آفس میں ضم کرنا ہمارے لیے سیاسی طور پر یورپی مشترکہ منڈی میں شمولیت سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ 1964 میں لیبر پارٹی کی نئی حکومت کے آنے کے بعد اس سوچ میں بنیادی تبدیلی آئی، خصوصاً جب 1965 میں افریقی ایشیائی ممالک کے مطالبے پر کامن ویلتھ سیکریٹریٹ قائم کیا گیا، جس نے پورا منظر نامہ ہی بدل دیا۔ 1925 سے پہلے جب ڈومینینز آفس علیحدہ قائم ہوا، نو آبادیاتی دفتر کا انتظام جغرافیائی بنیادوں پر تقسیم تھا اور ہر علاقائی شعبہ نسبتاً خود مختاری کے ساتھ کام کرتا تھا۔ لندن کا کردار زیادہ تر نگرانی تک محدود تھا۔ نو آبادیات کو براہ راست لندن سے چلانے کا خیال ایک ایسی بدعت سمجھا جاتا تھا جس سے سب خوف زدہ رہتے۔ اس لیے عملی حکمرانی کی ذمہ داری نو آبادیاتی گورنرز ہی کے پاس ہوتی تھی، جبکہ کالونیل آفس محض ان کی تجاویز اور پالیسیاں جانچنے کا کام انجام دیتا تھا۔ دفتر کے افسران اپنی ذمہ داری کو با احتیاط تنقیدی جانچ کا عمل سمجھتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے مسئلہ نہ تھی کہ انہیں کسی مخصوص نو آبادی کا ذاتی تجربہ یا گہری معلومات حاصل نہیں تھی۔ 1930 کی دہائی کے بعد نو آبادیاتی سلطنت کو ایک مربوط اکائی کے طور پر دیکھنے کا رجحان بڑھ چکا تھا۔ نو آبادیاتی ترقی اور فلاح و بہبود جیسے اقدامات کے تحت جامع مداخلت پر مبنی پالیسیوں کی تشکیل شروع ہوئی۔ علاقائی ہم آہنگی کی کوششیں بڑھ گئیں اور نو آبادیاتی حکمرانی انتظامی طور پر زیادہ پیچیدہ اور ٹیکنیکل شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں موضوعاتی شعبوں کی اہمیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ پہلے سے موجود جنرل ڈپارٹمنٹ محض ترقی، تبادلوں، پوسٹل معاملات، کاپی رائٹس، ایجادات، یونیفارم اور جھنڈوں جیسے عمومی امور تک محدود تھا۔ لیکن 1930 میں پرسنل ڈویژن کے قیام کے بعد جنرل ڈپارٹمنٹ کے موضوعاتی کاموں میں وسعت آئی اور پھر یہ مزید ذیلی حصوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ 1934 میں اقتصادی امور جیسے تجارت اور نو آبادیاتی مصنوعات کے لیے ایک باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد بتدریج بین الاقوامی تعلقات، خصوصاً لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹس، دفاع، سماجی خدمات، محنت، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبہ بندی جیسے شعبوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1950 تک صورتحال یہ تھی کہ موضوعاتی شعبے 21 تک پہنچ چکے تھے، جبکہ جغرافیائی شعبے صرف 8 رہ گئے تھے۔ ایک اور اہم پیش رفت نو آبادیاتی معاملات میں خصوصی مشیروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ تھا۔ 1867 میں صرف ایک قانونی مشیر کی موجودگی سے آغاز ہوا، مگر وقت کے ساتھ یہ دائرہ تیزی سے وسیع ہوتا چلا گیا۔ 1934 میں ایڈوائزری کمیٹی آن نیٹو ایجوکیشن ان ٹراپیکل افریقہ کے سیکرٹری کو عملاً تعلیمی مشیر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جلد ہی دیگر شعبوں میں بھی تخصص پر مبنی عہدے قائم کیے گئے۔ 1926 میں چیف میڈیکل ایڈوائزر، 1928 میں اقتصادی اور مالیاتی مشیر اور ماہی گیری کے مشیر، 1929 میں زرعی مشیر، 1930 میں حیوانی صحت کے مشیر اور 1938 میں لیبر ایڈوائزرز تعینات کیے گئے۔ یوں 1960 تک نو آبادیاتی دفتر میں 30 سے زائد سائنسی اور ٹیکنیکل ایڈوائزرز موجود تھے، جبکہ مشاورتی کمیٹیوں کی تعداد بھی بڑھ کر 23 تک جا پہنچی تھی۔ یہ انتظامی اور فکری تبدیلیاں 1930 کی دہائی کے اواخر میں نوٹ کی جانے والی موضوعاتی فائلوں کی بڑھتی ہوئی مرکزیت میں بھی واضح دکھائی دیتی ہیں۔ 1950 تک موضوعاتی فائلیں علاقائی فائلوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو چکی تھیں۔ 1925 سے 1954 تک کے جغرافیائی یا علاقائی ریکارڈز جو اب پبلک ریکارڈ آفس میں محفوظ ہیں، کل 55,000 فائلوں پر مشتمل تھے اور 30 سالوں پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ صرف 1939 سے 1954 کے 15 برسوں میں تشکیل پانے والی موضوعاتی فائلوں کی تعداد 31,000 تھی۔
اس کے باوجود علاقائی اور موضوعاتی شعبوں کے درمیان تعاون مسلسل قریبی اور ہم آہنگی رہا۔ وزارتی فیصلوں میں عموماً دونوں شعبوں کی مشترکہ سفارشات شامل ہوتی اور سیاسی اہمیت کے اعتبار سے علاقائی شعبے محض اعداد و شمار سے کہیں زیادہ اثر رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نو آبادیاتی دفتر میں سلطنت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ادارہ جاتی ذہن موجود تھا؟ ٹیکنیکل طور پر اگرچہ یہ سب کچھ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے دائرہ اختیار میں آتا تھا، لیکن بطور ادارہ نو آبادیاتی دفتر کی اپنی ایک اجتماعی شعوری ساخت ضرور موجود تھی، جو اس کے قدیم روایات، عملے کے تجربے، ان کی ذاتی صلاحیتوں اور نو آبادیاتی سروس کے ساتھ اس کے گہرے تعلق سے تشکیل پاتی تھی۔ اس کے برعکس کوئی بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت تک غیر معمولی طاقت کا حامل تصور نہیں کیا جاتا تھا جب تک وہ چند مخصوص معاملات کے علاوہ اپنی مرضی کی پالیسی پورے دفاتر پر نافذ نہ کر سکے۔ اکثر فائلیں صرف اہلکاروں کی ثوابدید پر سیکرٹری تک پہنچتی تھیں، جبکہ حکومتوں کی تبدیلیاں بھی شاذ و نادر ہی کسی بڑی رکاوٹ کے باعث بنتی تھیں۔ سیاسی طور پر مختلف جماعتوں کے درمیان عمومی اتفاق رائے موجود رہتا تھا، اگرچہ 1964 کے بعد اس میں واضح دراڑیں دکھائی دینے لگیں۔ البتہ وزارتی عہدوں پر آنے والی شخصیات کے مزاجی اختلافات کہیں زیادہ اہم ثابت ہوتے تھے۔ ایک خاموش طب وزیر کی جگہ کوئی باتونی وزیر آ سکتا تھا، نرم مزاج شخص کے بعد کوئی سخت گیر، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی نیم خواندہ وزیر کے بعد کسی نظریاتی یا علمی مزاج کے حامل وزیر کی تقرری کر دی جاتی۔ یوں دفتر کی سیاست کا دھارا اکثر افراد کے ذاتی انداز اور فیصلوں سے تشکیل پاتا تھا، نہ کہ صرف جماعتی پالیسیوں سے۔ تمام سرکاری ملازمین کی طرح کالونیل آفس کے اہلکاروں سے بھی توقع کی جاتی تھی کہ وہ سیاسی طور پر مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ کالونیل آفس کا مجموعی ذہن عمومی طور پر انسانی اقدار کا حامی، ترقی پسند مزاج کا حامل اور انتہا پسند دائیں بازو کی سلطنت پرستانہ سوچ سے فطری طور پر متصادم تھا۔ وہ اگرچہ سلطنت برطانیہ پر ایک درجہ فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے مقاصد، اس کے طریقہ حکمرانی اور اس کے مستقبل کے بارے میں گہری تشکیک بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کالونیل آفس کی بیوروکریسی اس وقت سب سے زیادہ فعال، مؤثر اور خوشگوار انداز میں کام کرتی تھی جب حکومت نسبتاً لبرل نظریات کی حامل ہوتی۔ مثلاً 1905 سے 1915 تک کی لبرل حکومت یا 1945 سے 1951 تک کی لیبر حکومت۔ پاکستان روز اول ہی سے دولت مشترکہ کا رکن بن گیا تھا۔ برِ صغیر میں براہ راست برٹش حکمرانی کے خاتمے کے باوجود پاکستان کا نظام حکومت، عدالتی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ اور بیوروکریسی نمایاں طور پر برطانوی ماڈل کی بنیاد پر استوار کی گئی۔ دولت مشترکہ میں شمولیت نے پاکستان کو برطانوی روایات، دستوری اصولوں اور طرز حکمرانی کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھا، اور یوں نو آبادیاتی وراثت پاکستان کی اسٹیٹ سٹرکچر کا بنیادی حصہ بن گئی۔ 1956 تک پاکستان رسمی طور پر برطانوی ڈومینین رہا، اور گورنر جنرل کی تقرریاں بھی ملکہ برطانیہ کی منظوری سے ہوتی رہیں۔ برطانیہ سے تعلقات میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب دولت مشترکہ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ اس فیصلے کے رد عمل میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں احتجاجاً پاکستان کو دولت مشترکہ سے علیحدہ کر دیا اور اس کی رکنیت بھی چھوڑ دی۔ تاہم 1980 کی دہائی کے اواخر میں بے نظیر بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان نے 1989 میں دوبارہ دولت مشترکہ کی رکنیت حاصل کر لی۔ آج پاکستان نو آبادیاتی دور کے قوانین، ضوابط اور انتظامی روایات کا حامل ریاست کے طور پر برطانیہ کی تشکیل کردہ اس تھرڈ امپائر کا ایک مؤثر رکن ہے۔ دولت مشترکہ کے ڈھانچے کے ذریعے برطانیہ تاحال پاکستان کی داخلی پالیسیوں پر ایک خاص درجے کا اثر و رسوخ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔